اپنے علماء کو، ورہبانہم اپنے درویشوں کو، احبار حبر کی جمع اپنے عالم اپنے بڑے بڑے علماء کو، ورہبان درویش کو کہتے ہیں وہ جو بندہ جو دنیا سے الگ ہو کر درویشی کی زندگی اختیار کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں بنا لیا انہوں نے اپنے پیروں اور اپنے علماء۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم، یہ باتیں ہیں بے افواہہم، ان کی اپنے منہوں کی، یہ اپنے زبانوں سے سر عام کہتے ہیں یا ان کے منہوں کی یہ باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ رشک کرنے لگے، یہ رشک کرتے ہیں قول الذین کفروا من قبل، اپنے سے پہلے کافروں کی بات کا، اپنوں سے پہلے کافروں کی بات کا۔ انہیں کچھ پتہ نہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں نہیں، بلکہ یہ تو اپنے باپ دادا سے سنے ہوئے اپنے سے پہلے کافروں کی جملے کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اسی ریس میں لگے ہیں، اسی رشک کے اندر لگے ہیں، اسی جملے کو بار بار دہرا کے کہتے ہیں ہم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے اللہ ان کو، اللہ ان کو ہلاک کر دے، اللہ ان کو عنقریب قتل کر ڈالے گا۔ انا یؤفکون، کہاں پھر جا رہے ہیں یہ لوگ؟ او اللہ کے بندو، اللہ فرماتے ہیں خدا پر الزام لگا کر تم لوگ کہاں جا رہے ہو، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اگلا جرم کیا ہے؟ ان کے ساتھ قتال کیوں کرنا ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، وجہ یہ ہے ٹھہرا لیا انہوں نے، بنا لیا انہوں نے احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اپنے درویشوں کو، احبار حبر کی جمع اپنے عالم اپنے بڑے بڑے علماء کو، ورہبان درویش کو کہتے ہیں وہ جو بندہ جو دنیا سے الگ ہو کر درویشی کی زندگی اختیار کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں بنا لیا انہوں نے اپنے پیروں اور اپنے علماء کو اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ لوگ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد تو بت ہوا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے پیروں کو، اپنے درویشوں کو جو انسان بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اللہ کہتے ہیں انہوں نے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا۔ وہ انسان تھے، جیتے جاگتے انسان تھے، یا مرے ہوئے انسانوں کو اپنا رب بنا لیا۔ فرمایا من دون اللہ سے مراد یہ لوگ ہیں والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ بیٹے مریم کو، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ المسیح کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حکم کیا ملا تھا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو، نہیں حکم کیا گیا تھا ان کو الا مگر ایک ہی حکم ملا تھا ان کو، لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ وہ عبادت کریں ایک اکیلے الہ کی، میں اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ دنیا میں تو الہ بہت سارے ہیں، اللہ دنیا میں تو معبود بہت سارے ہیں، جن کو عیسائی پوجتے ہیں، جن کو یہودی پوجتے ہیں، جن کو بدھ مذہب والے پوجتے ہیں۔ اللہ جی دنیا میں تو آگ کی بھی پرستش ہوتی ہے، سورج کی بھی ہوتی ہے، چاند کی بھی ہوتی ہے، کس الہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے؟ کس ایک معبود کو ہم نے پکارنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں وہ الہ کون ہے، وہ معبود کون ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ کوئی الہ نہیں الا ہو مگر وہ اللہ ہی الہ کی ہے۔ ساری کائنات کا اکیلا معبود، ساری کائنات کا اکیلا حاجت روا مشکل کشا وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ سبحانہ،
وہ پاک ہے اما یشرکون، ان شریکوں سے جن کو یہ بتلا رہے ہیں اللہ کا، جس کو اللہ کا شریک بتلاتے ہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ، اللہ حضرت مریم، اللہ حضرت عزیر اور دیگر شریکوں سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تمام بہتانوں سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وجہ کیا ہے، یہ کیوں الزام لگاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یریدون، یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو، بجھا دیں اللہ کے نور کو۔ کس کے ذریعے؟ بے افواہہم، اپنے منہوں کے ذریعے۔ پر اللہ کے جلائے ہوئے نور کو کوئی کون بجھا سکتا ہے؟ ساری کائنات مل کر بھی اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتی، بھلا یہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانے چلے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے، اللہ ان کی اس خواہش کو کبھی پورا نہیں کرے گا۔ اللہ انکار کرتا ہے الا مگر یہ کہ ان یتم نورہ، کہ اللہ پورا کر دے گا اپنے نور کو، اللہ پورا کر کے رکھے گا اپنے روشنی کو، اللہ کی جلائے ہوئے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ برا لگے کافر لوگوں کو، اگرچہ ناپسند ہو یہ کافر لوگوں کو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور اللہ ہی وہ ذات ہے، کس رب کی ہم نے عبادت کرنی ہے، کس معبود کی ہم نے عبادت کرنی ہے؟ ہوا، اس معبود کی عبادت کرنی، الذی، جو ذات، ارسلہ، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر۔ کیوں بھیجا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس دین کو جو نبی لے کر آئے ہیں، علی الدین کلہ، ساری دنیا کے دینوں پر اللہ غلبہ عطا کر دے۔ اللہ اس مقصد کے لیے دین کو اتار دیا۔ اللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو مشرکوں کو اچھی نہیں لگے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ آپ کا دین اسلام کو غالب کرنا، اگرچہ مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے، تم جہاد کرتے رہو اور اللہ کے دین کو غالب کرتے رہو، اس کے لیے کوششیں کرتے رہو۔ اگرچہ ساری دنیا کا کفر آپ کے خلاف اکٹھا ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ آپ کے خلاف اکٹھے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، فرمایا کہ تم ان کی باتوں پہ پرواہ نہ کرنا، اللہ اپنے دین کا اہتمام کرے گا، چاہے وہ تم سے لے لے چاہے کسی اور سے لے۔ اس لیے کبھی موقع ملے جہاد کا، کبھی موقع ملے اللہ کے دین کی سربلندی کا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے اندر ضرور شامل ہو۔ اللہ کریم سے